سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت عثمیٰ نے سرینا عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ صرف جج کی اہلیہ ہونے پر سرینا عیسیٰ کو آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جج اپنی اہلیہ اور بچوں کے معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو سپریم کورٹ کا حکم آرٹیکل 211 کی خلاف ورزی ہے۔ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں اور ان کے ٹیکس کا 184/3 سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ 9 ماہ بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ سرینا عیسیٰ کی نظرثانی درخواست اکثریتی رائے سے منظور۔ صرف جج کی اہلیہ ہونے پر سرینا عیسیٰ کو آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جج اپنی اہلیہ اور بچوں کے معاملات کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ سرینا عیسیٰ کو اس اہم ترین معاملے پر سماعت کا پورا حق نہیں دیا گیا۔ 10 رکنی لارجر بینچ نے سرینا عیسیٰ کے حق میں فیصلہ 6-4 کے تناسب سے سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اس عدالت کا جج کیوں نہ ہو، اسے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ قطع نظر کسی عہدے یا پوزیشن کے ہر پاکستانی قانون کے مطابق سلوک کا حقدار ہے۔ کیس FBR کو بھجوانے پر سرینا عیسیٰ کا موقف نہیں سنا گیا۔ آئین کے تحت شفاف ٹرائل ہر خاص و عام کا بنیادی حق ہے۔ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں اور ان کے ٹیکس کا 184(3) سے کوئی تعلق نہیں۔ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار صرف ججز تک محدود ہے۔ جج کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اہل خانہ کے معاملات پر جواب دہ نہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو سپریم کورٹ کا حکم آرٹیکل 211 کی خلاف ورزی ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کو احکامات دیے گئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کو نوٹس دے کر دفاع کا حق دینا چاہیے تھا۔ اہلیہ اور ان کے بچوں کے ٹیکس معاملات پر از خود نوٹس کا اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ ایسا بھی ممکن تھا کہ چیئرمین FBR کی رپورٹ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برطرف ہو جاتے۔ جج کی برطرفی کے بعد FBR کے خلاف اپیل سرینا عیسیٰ کے حق میں بھی آ سکتی تھی۔ برطرفی کے بعد اپیل میں کامیابی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ ایسا بھی ممکن تھا کہ جوڈیشل کونسل FBR رپورٹ تسلیم نہ کرتی۔ سو موٹو لینے کی ہدایت دینا سپریم جوڈیشل کونسل کی آزادی کے خلاف ہے۔ آئین کے تحت سرکاری افسران ججز کے خلاف شکایت درج نہیں کروا سکتے۔ چیئرمین FBR کی رپورٹ دراصل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت ہی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے FBR کو تحقیقات کا حکم دینا غلط تھا۔ سپریم کورٹ یا کوئی ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی کا نہیں کہہ سکتا۔ ججز کے خلاف کارروائی صدر پاکستان کی سفارش پر سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل پر استعمال نہیں کر سکتی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ججز کی ساکھ متاثر کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، جبکہ ججز کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے عوامی فورم بھی نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں عدلیہ کی بطور آئینی ادارہ عوام کی نظر میں ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ دوسری جانب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ میں کہا ہے کہ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس معاملے پر شہزاد اکبر اور فروغ نسیم نے غیر قانونی ہدایات دیں، جس کی وزیر اعظم نے توثیق کی۔ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ غیر قانونی ہدایات سے گڈ گورننس اور وزیر اعظم کی ملی بھگت کھل کر سامنے آتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور جج بنیادی حقوق کے لیے 184(3) کی درخواست دینے کے اہل نہیں۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ 26 اپریل 2021 کو سنایا تھا اور اب تحریری فیصلہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین نے تحریر کیا ہے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منظور احمد ملک نے بھی حق میں فیصلہ دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی امین نے فیصلے سے اختلاف کیا۔